السلام علیکم۔ اردو ناول پی کے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک ناول پڑھیں گے جس کا نام ہے موسم کو بدلنا ہے، جسے لکھا ہے فاخرہ جبین نے۔ میں اور وہ دونوں بچپن کی سنگی ساتھی تھی۔ اس کا نام شزرا ہے اور میرا نام عذرا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے کافی مختلف ہیں، مگر اس کے باوجود ہماری دوستی مثالی ہے۔ میں عام سی ہوں اور وہ عام سی، رسدار نرم نرم سی۔ وہ کنات پسند ہے اور میں کنات پسند۔ محلے میں جہاں کہیں بھی کناتیں لگی دکھائی دیتی، میں شزرا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتی اور لپک چھپک کناتوں میں گھس جاتی۔ کسی آپا باجی کا پلو تھام لیتی، کسی آنٹی کے پیچھے ہو لیتی، کسی کے جوتے کی تعریف ہوتی، کسی کے میک اپ کو خراج تحسین پیش کیا جاتا۔ بدلے میں پلاؤ، چکن، میوے دار فرنی کے مزے لوٹے جاتے۔ آدھ پون گھنٹے میں واپسی ہوتی تو خوبصورت فراقوں پر جا بجا دھبے ہوتے، چکنائی کے، میٹھے کے، انواع اقسام کے چننیوں کے۔ شزرا کی امی بدقسمتی سے میری تائی بھی تھی، پہلی نظر میں بھانپ لیتی معاملہ کیا ہے۔ ادھر شزرا اللہ تعالیٰ کی گائے، بھی فاختہ بلکہ چابی کا کھلونا۔ تائی امی نے گھورا دان پیسے، آنکھیں دکھائیں اور چابی کا کھلونا شروع چڑ چڑ چڑ۔ ہم فلاں گھر گئے، فلاں چیز کھائی، اس کی چٹیاں کھینچی، اس کی آنکھیں پھوڑی۔ ایک کے سر پر تبلا بجایا، دوسرے کی ڈگڈگی چھین لی۔ چپڑ چپڑ، اور یہ چپڑ چپڑ نہ رکتی تھی، نہ تھمتی تھی۔ بس نتیجہ یہ نکلتا کہ میرا کان تائی اماں کے ہاتھ میں ہوتا۔ وہ دھپ دھپ سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچ جاتی امی کے پاس۔ میں کہتی ہوں ابھی سے سنبھالو اسے، اس کے سارے کام مشٹنڈوں والے۔ امی کسی کام میں پھنسی ہوتی، کسی مسئلے میں الجھی ہوتی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ میری طرف لپکتی اور دھپا دھپ شروع۔ تائی فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ نظروں سے اوجھل ہو جاتی اور تائی کی صاحبزادی مرغی کی طرح بھاگی آتی اور مجھے اپنے پروں میں لے لیتی۔ چچی نہ مارے، ہائے چچی نہ مارے، وہ رو رو کر ہلکان ہو جاتی۔ چچی کو اپنی بیٹی پہ ترس نہ آتا، جٹھانی کی بیٹی پر رحم کا ٹوکرا برساتی اور اس طرح میری جان بخشی ہوتی۔ اس پٹائی کے بعد کئی دن تک میری موجیں ہی موجیں ہوتی، عذرا بی بی آگے آگے، شزرا بی بی پیچھے پیچھے۔ کہہ دیا نا سوری، پہلے میرا میتھ کا کام کرو۔ عذرا پلیز مجھ سے بات کرو نا۔ ایک اور الچا، سنا ہے تایا ابا چاکلیٹ لے کر آئے ہیں، ہم نے تو چکھے بھی نہیں۔ اور یوں اللہ میاں کی گائے کو لہو کا بیل بناتے بناتے میں تھک جاتی اور پھر ہماری صلح ہو جاتی۔ خیر یہ تو بچپنے کی باتیں تھی۔ وقت بیتا، لمحے گزر گئے، طبیعت میں سنجیدگی نے جگہ لے لی۔ اسکول سے کالج پہنچ گئی اور یہاں نہ جانے کب کیسے شزرا مجھ سے ایک قدم آگے بڑھ گئی۔ خوبصورتی میں، ذہانت میں، سنجیدگی، رکھ رکھاؤ، شائستگی میں۔ جب جب اس لمحوں کا ادراک ہوا میں حیران رہ جاتی، یہ واقعی وہی شزرا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی، ہاں بس نہیں بدلی تھی تو اس کی معصومیت، اس کا بھول پن، آنکھ بند کر کے اعتبار کر لینے کی ادا۔ نہ جانے کب میں اس سے متاثر ہونا شروع ہوئی، نہیں معلوم کیسے میں اس کے پیچھے لپکنے لگی۔ شزرا کے بال کندھوں سے ذرا نیچے آئے تو میں بھی اپنی چھوٹی سے پونی کو کس کر چٹیا میں گھوندنے لگی۔ شزرا نے گہرے رنگ کے سوٹ سلوائے تو میں نے بھی سارے ہلکے رنگ الماری میں بند کر دیے۔ شزرا نے ناخن بڑھائے، ماں بدولت نے تقلید کی۔ شزرا نے ناخن تراشے، میں نے جڑ سے ہی کاٹ ڈالے۔ شزرا نے رنگ برنگے خصے لیے، میری ملازمہ ہر روز ہیل والی جوتی پہننے لگی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ ڈارک براؤن بال جو شزرا کے گھنے سیاہ سلکی بالوں کو دیکھ کر بڑھائے گئے تھے، وہ کسی مریل کے انچوے کی طرح پشت پہ چٹیا کی صورت لہرانے لگے کہ بہرحال شزرا کی طرح ڈھیروں ڈھیر نہ تھے۔ ہلکی سانولی رنگت گہرے رنگوں میں مزید سانولی لگنے لگی اور درمیانہ قد خصے پہن کر مزید بوٹا سا لگنے لگا۔ اور میرا وہی حال ہوا کہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا، نہ میں 3 میں، نہ 13 میں، نہ تتر نہ بٹیر۔ لیکن ان تمام محاوروں کے مطلب اس وقت کب سمجھ میں آئے تھے؟ یہ تمام باتیں اس وقت معلوم ہوئی جب گھر کے آنگن میں پہلا پتھر گرا۔ سنا تو تھا کہ جس گھر میں بیری ہو وہاں پتھر تو آتے ہی رہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بیری تو درکنار سرے سے کوئی درخت موجود ہی نہ تھا۔
لیکن پھر بھی آیا تھا، وہ بھی سفید کاغذ میں لپٹا لپٹایا۔ ہم دونوں اس وقت چھت پر موجود تھے۔ شزرا چاول چن رہی تھی، میں دال کا تھال لیے بیٹھی تھی۔ جب تھک سے کوئی چیز میری کھوپڑی کو چٹکھاتی ہوئی شزرا کی پرات کے چاول بکھیرتی اس کے قدموں میں آن گری۔ ہائے، یہ کیا ہے؟ مارے تجسس کے میں اپنی ٹناٹن بجتی ہوئی کھوپڑی کو بھی بھول گئی۔ شزرا نے کندھے اچکاتے ہوئے چاولوں کی پرات ایک طرف رکھی اور اس پتھر کو اٹھا کر کاغذ علیحدہ کرنے لگی۔ ہیڈ لائن دیکھ کر ہم دونوں کی آنکھیں چرکن غوربا حرکت کرنے لگی تھی۔ گہرے سرخ رنگ کا ننھا سا دل، جس کے عین وسط میں ایک قدر تیر بڑی بے رحمی سے گڑا ہوا تھا، اور پھر بوند بوند ٹپکتا ہوا لہو جو نیچے جا کر سبز رنگ کے آداب میں ڈھل گیا تھا۔ میری جان کی چین، میری مہربان، واہ واہ کیا آغاز ہے! میں مارے اشتیاق کے شزرا کے کندھے پر جھک گئی۔ جانے بہار، رشکے چمن، گنجائے ذہن، سیمۂ بدن، کیا گل و گلزار کا دفتر کھولا تھا! میں دل ہی دل میں داد دیتی آگے پڑھنے لگی۔ تمہارے ہونٹوں کی سیاہی، ہائے! میں زور سے اچھلی، تب معلوم ہوا شزرا بھی کے ہاتھ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ سطریں آگے پیچھے میچے لفظ الٹ پلٹ ہو رہے تھے۔ میں نے خط اس کے ہاتھ سے چھین لیا، دال کا تھال اسے تھما دیا کہ دال بس کالی ہی کالی معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے پورا خط بڑے انہماک سے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ صرف اور صرف شزرا کے لیے ہی لکھا گیا ہے۔ ظاہر ہے اب سیاہ زلفوں، چاند مکھڑے، ہرن جیسی چال، آہوئے چشم، سر و قد کے ساتھ کوئی مجھے تو مخاطب کرنے سے رہا۔ کون ہے یہ؟ میں نے دیدے مٹکائے۔ جواباً اس نے خط میرے ہاتھ سے چھینا، ہزاروں ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور پتھر واپسی گلی میں دے مارا۔ اس جانب شاید وہ عاشق نامراد جواب لینے کے لیے منتظر کھڑا تھا کہ پتھر کے گرتے ہی آہو پکار بلند کی گئی تھی۔ میں لپک جھپک منڈیر سے لٹکی اور دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ ٹراؤزر پر سرخ کالروں والی زرد شرٹ پہنے ہوئے ٹھگنے سے قد کا نوجوان میری نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، شزرا دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھی تھی۔ ارے پگلی، شرارت ہے کسی کی؟ پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میں نے اسے تسلی دی اور سیڑھیوں کی طرف قدم اٹھائے۔ سنو، امی سے کچھ مت کہنا، وہ ملتجی انداز میں کہہ رہی تھی۔ پاگل ہوئی ہوں میں کیا؟ میں بھلا کیوں کہوں گی؟ تم جلدی سے دال چاول پکاؤ، میں نہا کر آتی ہوں۔ میں دھڑا دھڑ سیڑھیاں اتر آئی۔ ہائے، میرے ساتھ تو کبھی نہ ہوئی ایسی شرارت۔ دل بیچارہ اداس ہوا جا رہا تھا۔ میں نے آئینے کے سامنے کھڑی کتنی ہی دیر اپنے ایک ایک نقش کو دیکھتی رہی۔ رات سونے کے لیے لیٹی تو سر میں ٹیسے سی اٹھنے لگی۔ جس جگہ پتھر لگا تھا وہاں گھومر سا بنا ہوا تھا، اف کیسی تکلیف دے رہا تھا۔ اور یہی پتھر ہمارے نام کا ہوتا تو اس وقت یہ چوٹ کیسا مزہ دے رہی ہوتی۔ میں نے بے شرمی سے سوچا اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ خواب میں کتنے پتھر آئے اور سب کے سب میرے نام، پھولوں سے رنگے، خوشبو میں سجے۔ میں تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اور پھر ایک دن سچ مچ میرے نام کا پتھر آیا، وہی پتھر جو بیری والے آنگن میں آیا کرتے ہیں۔ میں اس وقت برآمدے میں کرسی ڈالے گرما گرم کباب املی کی چٹنی کے ساتھ نوش فرما رہی تھی۔ شزرا کچن میں چائے بنا رہی تھی اور ڈیک فل والیوم میں چل رہا تھا۔ تایا اور ابا دونوں گھر سے باہر تھے، لہٰذا ہم دونوں بھرپور عیاشی کر رہے تھے جب بیرونی دروازہ کھول کر دو اجنبی خواتین محلے کی ایک خواتین کے ساتھ تشریف لا رہی تھیں۔ میں نے ڈیگ کی آواز ہلکی کی، انہیں لے جا کر ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ خیال یہی تھا کہ امی کے جاننے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ لوگ عذرا کے لیے آئے ہیں۔ میں نے دروازے سے باہر نکل رہی تھی جب محلے کی خواتین نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتی امی کے کان میں سرگوشی کی، اور اتفاقاً ہی میرے کانوں نے سن لی۔ یہ لوگ میرے لیے آئے ہیں، مجھے مانگنے یعنی رشتہ ڈالنے آئے ہیں۔ ہائے اللہ، شزرا سنے گی تو جل کر کوئلہ ہو جائے گی۔ ہائے، میں اڈی اڈی جاواں ہوا دینا۔ میں اپنا آنچل لہراتی سیدھی اپنے کمرے میں پہنچی۔ گہرے نیلے رنگ کا سوٹ صبح نہا کر ہی بدلا تھا۔ جلدی جلدی مشہور زمانہ کریم منہ پر ملی۔ سنا تھا کہ اس کریم نے بہت سی لڑکیوں کے رشتے جلدی کروا دیے تھے۔ نیچرل کلر کی لپسٹک ہونٹوں پر رگڑی، بال ہاتھوں سے سوارے، مسکراہٹ روکی، کم بخت امڈی چلی آ رہی تھی۔ بے نیازی کا کھول چڑھایا اور اپنے کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم کی راہ لی، لیکن پردہ ہٹاتے ہی قدم خود بخود ٹھٹکے۔ مونگیا رنگ کے سوٹ میں
چہرے پر ہلکی سرخی لیے گھبرائی گھبرائی سی شزرا آنے والی خواتین میں گھری بیٹھی تھی۔ اس کا تفصیلی تعارف حاصل کیا جا رہا تھا اور امی صوفے پہ بیٹھی پہلو پہ پہلو بدل رہی تھی۔ ذرا دیر انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا تو عین کی جگہ شین نے لے لی۔ ہم شزرا کے لیے آئے ہیں، کہنے والی کے لہجے میں کس قدر مٹھاس تھی اور میرا منہ تھا کہ حلق تک کڑوا ہو گیا۔ جی امی کا بجھا بجھا سا چہرہ۔ محلے کی خواتین الگ پریشان ہوئی۔ لیکن مجھے تو آپ نے عذرا کے لیے کہا تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھ آنے والی خاتون سے استفسار کیا۔ ارے بھائی نام کا کیا ہے، دھوکا ہو گیا ہوگا، یوں بھی ملتے جلتے نام ہے۔ ویسے ہمیں تو یہ بچی ہی بہت پسند ہے۔ اور بچی کانوں تک سرخ ہوتی وہاں سے اپنے کمرے میں جھانک گھسی۔ اس روز پہلی بار مجھے شزرا پہ غصہ آیا۔ اس روز پہلی مرتبہ مجھے اس کا بے مثال حسن اپنے لیے خطرہ محسوس ہوا تھا۔ میں پہلی مرتبہ چڑ گئی تھی اس کی معصوم اداؤں سے، اس کے چہرے پہ پھیلی رہنے والی نرم معمول مسکراہٹ سے۔ اور اسی روز میں نے جی بھر کے اس گالیوں سے نوازا تھا۔ کمبخت، ڈائن، چڑیل، خوبصورت بلا، میسنی، گھنی، شاطر، بدلحاظ، بدنیت، لٹیری نہیں لٹیرن۔ اف، پھر وہی گرامر کی کمزوری۔ مجھے شدید تاؤ آ گیا، تکیہ کانوں پہ رکھا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ بخت مارے سارے درد بھرے گیت بھی اسی وقت یاد آ رہے تھے۔ دل کا کھلونا ہائے ٹوٹ گیا، سارا زور ہائے پر تھا۔ بارہا دل کو تسلی دی کہ بی بی تمہارا کون سا معاشقہ چل رہا تھا کسی سے۔ شزرا آئی اور معشوق کو لے اڑی۔ نہیں بات بنی تو نہ سہی، آئندہ سہی، آئندہ آئندہ بھی ایسا ہوا تو۔ بڑے بڑے سوالیہ نشان میری آنکھوں کے سامنے ناچ رہے تھے۔ ہر بار ایسا نہیں ہوگا۔ یہ محترمہ دوبارہ کسی رشتے والی کے سامنے آئی تو مزہ چکھا دوں گی۔ میں نے دل ہی دل میں موسم ارادہ کر لیا تھا۔ پھر صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے باہر نکلی تو معلوم ہوا امی نے تائی اماں کو بلاوا بھیجا تھا۔ انہوں نے آ کر لڑکے کا بایو ڈیٹا معلوم کیا اور پھر فیملی بڑی ہونے کے سبب عین وقت پر ہی ٹکاسا جواب دے دیا اور وہ لوگ اپنے اپنے سے منہ لے کر گھر کو چل دیے۔ چھوٹی خالہ کا فون آیا تھا لاہور سے اور میں اندھا دھند بھاگتی ہوئی اوپر سے نیچے آئی، مگر امی ریسیور پر قبضہ جمائے بیٹھی ہوئی۔ میں بے چینی سے کتنی ہی دیران کے گرد گھومتی منڈلاتی رہی، مگر نہ جانے کون سی داستان شروع کر رکھی تھی چھوٹی خالہ نے کہ امی نے فون مجھے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ میں ٹھسی ہو کر پاس ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ چھوٹی خالہ مجھ سے صرف 7-8 سال ہی بڑی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک ان کے ساتھ بڑی گہری دوستی تھی۔ امی سے زیادہ میں ان سے بے تکلف تھی، دل کی ہر بات کہہ لیا کرتی تھی۔ اب میں بھی بے چین تھی ان سے بات کرنے کے لیے اور امی مجھے ایسا کوئی موقع دینے کے لیے تیار ہی نہ تھی۔ کوئی آدھ پون گھنٹے بعد انہوں نے فون بند کیا تو مجھے بتایا بڑی آپا کا منیب آ رہا ہے باہر سے۔ پھر میں نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا مگر جواب نہ مل سکا۔ امی کسی گہری سوچ میں گم ہو چکی تھی۔ میں نے چند لمحے انتظار کیا پھر اکتا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگلے روز پھر چھوٹی خالہ کا فون آیا۔ اتفاقاً امی وہاں موجود نہ تھی۔ اونچا لمبا ہے، گورا چٹا، شادی کے فوراً دلہن کو بھی وہیں بلا لے گا۔ میں نے تو بڑی آپا سے صاف صاف تمہارے لیے بات کی تھی۔ کہنے لگی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، مگر آخری فیصلہ بہرحال منیب کا ہی ہوگا۔ اب منیب یہاں آئے گا اور تم لوگ اس کی دعوت کر دینا، اور ہاں اپنا خیال رکھنا، ذرا ڈھنگ کے کپڑے پہن لینا، اور ہاں اسے لمبے بال بہت پسند ہے۔ اور کیا کیا پسند ہے؟ میں نے عجلت سے پوچھا۔ انہوں نے کچھ لمحے کے لیے سوچا۔ بھائی اس کا تو پتہ چلانا پڑے گا، میں تمہیں کچھ روز بعد فون کروں گی۔ اور فون بند ہو گیا تھا۔ میرے دل میں بے چینیاں سی بھر گئی تھی۔ اللہ کیسا ہوگا وہ؟ لمبے بالوں کو پسند کرتا ہے، مطلب مشرقی حسن کا دل دادا ہوگا۔ اگر ویسا ہو جائے جیسا چھوٹی خالہ چاہتی ہیں تو کتنا اچھا ہوگا۔ میں نے لمحوں میں خود کو لندن کی قہر آلود صبحوں میں سڑکوں پر ٹہلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اوف کیسا ہوگا وہ وقت جب میں بیتھرو ایئرپورٹ پر قدم رکھوں گی۔ میں نے سارا سفر چٹکیوں میں طے کر لیا تھا اور وہ سارا دن کس قدر خوبصورت گزرا تھا میرا۔
کچھ خوابوں میں، کچھ خیالوں میں، کچھ ہنستے، کچھ مسکراتے، کبھی گنگناتے، اور جو پل پل بھاگ کر شزرا کی طرف جایا کرتی تھی اسے بھی بھول گئی۔ بس یاد رہا کہ اتنا کہ بالوں میں دہی اور تیل ملا کر لگانا ہے، آج انڈے کی زردی کا لیپ کرنا ہے، آج چہرے پر فلاں ماسک لگانا ہے، آج کھیرے کی باری ہے، ابھی شہد اور لیموں کا ماسک باقی ہے۔ اف خدایا کتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے ان دنوں۔ پھر رازداری بھی تو برتنی پڑتی تھی۔ شزرا جی تو صفائی کے فوراً بعد ہی نازل ہو جایا کرتی تھی، فلاں ڈرامہ آ رہا ہے، چلو ٹی وی پہ دیکھیں، یہ دیکھو میں نے نئی کیسٹ منگوائی ہے۔ میں دل ہی دل میں تاؤ کھاتی اور بے دلی سے اس کا ساتھ دیتی۔ ایسے ہی ایک دن جب میں بالوں کو مہندی تھوپے بیٹھی تھی، شزرا چلی آئی، نہا کر گال بن سیدھی ادھر ہی چلی آئی تھی۔ گیلے بال بشت پر بکھرے ہوئے تھے، بے تحاشا چمکدار سیاہ گھنے۔ میں نے اس کے بال پہلی بار تو نہ دیکھے، مگر آج جن نظروں سے دیکھ رہی تھی وہ نظریں میری نہیں منیب کی تھیں۔ اس کے سامنے تمہارے کیا دال گلے گی بی بی، تم بال کٹوا کیوں نہیں لیتی؟ کس قدر بے زاری اور چڑچڑے پن کے ساتھ میں نے دل کے کسی خیال سے گھبرا کر کہا، تو میگزین پڑھتی شزرا نے چونک کر مجھے دیکھا۔ اس کی نظروں میں ڈولتی حیرت نے مجھے سنبھلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرا مطلب ہے آج کل تو اتنے خوبصورت اسٹائل ان ہے، جی چاہتا ہے بھاگ کر کٹوا لوں، لیکن کیا کروں، اتنے ہلکے بال کوئی اسٹائل بنتا ہی نہیں، بلکہ مزید جھنجھٹ میں پڑ جاتی ہوں۔ سچ تمہارے جیسے بال ہوتے تو روز ایک نیا اسٹائل بنواؤں، اور تم ہو کہ ہر وقت انہیں باندھ رکھتی ہو، کبھی چٹیا کی صورت میں مجھے جلانے کو اور کبھی جوڑے کی صورت میں مجھے سلگانے کو۔ قسم سے ساری خوبصورتی کا ستیہ ناش کر لیا ہے تم نے۔ میں بول رہی تھی، شزرا سن رہی تھی۔ 15 منٹ کی تقریر کے بعد اس نے میری پسند کا رد عمل ظاہر نہ کیا تو میں خاموش ہو گئی، مگر اس وقت آئندہ کے لیے میں سوچ لیا تھا کہ تب تک دم نہیں لوں گی جب تک اس کبوتری کے پر کٹوا نہ لوں۔ اور پھر میں ہر روز اوپر جانے لگی، بلکہ دن میں 2 بار جانے لگی تھی۔ ارے تمہارے بالوں کے سرے تو بہت خراب ہو رہے ہیں، میری مانو تو ٹریمنگ کروا لو۔ اف یار کتنی بری لگنے لگی ہو تم، یہ لمبے بال تم پر بالکل سوٹ نہیں کرتے۔ ہے اللہ، اتنا خوبصورت ہیئر اسٹائل دیکھ کر آئی ہوں میگزین میں کہ مت پوچھو۔ قسم سے اگر تمہارا اسٹائل ویسا بن جائے تو بالکل پری لگنے لگوں۔ میری کوشش جاری و ساری تھی، اور کبھی کبھی پتھر کو بھی جونگ لگ ہی جاتی۔ سو شزرا کا دیکھوں گی، سوچوں گی، کروا لوں گی، اچھے لگیں گے بھی لا کر۔ کٹنگ کروانے چلی گئی۔ وہ لمحے بھر مجھے بیوٹیشین کے ماہر ہاتھ بڑی تیزی سے اس کے لمبے بالوں کے گچھے فرش پر گرا رہے تھے۔ شزرا جو گھر سے خوشی خوشی آئی تھی، یہاں آ کر بڑی حسرت سے خود سے جدا ہوتے بالوں کو دیکھ رہی تھی۔ کٹنگ کے بعد میرے فاتحانہ کہہ کے رکنے میں نہ آ رہے تھے، اور شزرا کے لبوں سے افسردہ مسکراہٹ جدا ہونے میں نہ آ رہی تھی۔ کٹنگ کے فوراً بعد اس نے دوپٹہ اچھی طرح لپیٹ لیا تھا۔ کیا کر رہی ہو بھائی، اسٹائل خراب ہو جائے گا۔ میں نے اسے منع کرنا چاہا، پلیز ابھی مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے، یوں جیسے میں گنجی ہو گئی ہوں۔ وہ بڑی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، مگر میں اپنی ہنسی روک نہ پائی تھی۔ ہاں بھائی منیب آ چکا ہے، سارا خاندان ٹوٹ پڑا ہے اسی پر، تم لوگ آج ہی فون کر ڈالو اسے، اور اتوار کے دن اپنے ہاں بلوا لو دعوت پر۔ اور جو باتیں میں بتا رہی ہوں انہیں دھیان سے سنو۔ لڑکا صفائی پسند ہے، صبح صبح اٹھنے کا عادی ہے، ناشتے سے بھی پہلے جوس پیتا ہے، ناشتہ ہلکا پسند کرتا ہے، اور کھانے میں جو چیزیں سے پسند ہیں وہ عذرا کی بچی اب دے بھی چکو۔ میں گھنٹہ بھر سے انتظار میں کھڑی ہوں، امی نے اچانک ہی ریسیور مجھ سے جھپٹ لیا تھا۔ اوفو امی کمال کرتی ہیں، میں آپ بھی نہ، خالہ مجھ سے بہت ضروری بات ڈسکس کر رہی ہیں۔ میں نے جھنجھلا کر ریسیور دوبارہ کان سے لگایا۔ کریلے، بھنڈی، شملہ مرچ اور میٹھے میں انڈوں کا حلوہ، اب خاص طور پر دھیان رکھنا ان چیزوں کا، آپا کو سلام کہنا۔ میں اب فون بند کرتی ہوں، تمہارے خالو پہلے ہی فون کے بل زیادہ آنے پر مجھے ہزار سی باتیں سناتے ہیں، لیکن میں بھی کیا کروں، دل کو چین ہی نہیں پڑتا۔ ایسا گبرو جوان ہے منیب، میں کہتی ہوں میری بھانجی کے لیے اس سے اچھا بر کہاں ملے گا۔ آئے ہائے، اگر میری شادی دیر سے نہ ہوئی ہوتی تو آج تمہیں اپنے یاسر کے لیے، ان کے 8 سالہ بیٹے یاسر سے چونکہ میری کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے میں نے کریڈٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے خود ہی رابطہ منقطع کر دیا۔ امی نے گھونٹ کر مجھے دیکھا، وہ خالہ نے خود ہی فون بند کر دیا تھا۔ میں نے مکرا کر جواب دیا، پھر چیدنا چیدہ باتیں امی کو بتانے لگی جو بتانے والی تھی، باقی ساری دل میں محفوظ کر لی تھی۔ گویا موصوف پکے پکے سبزی خور ہیں۔ اتوار کا دن آن پہنچا تھا، اور میں اپنے سامنے ڈھیر ساری سبزیاں پھیلائے سوچ رہی تھی، جب باہر سے شزرا کی آواز سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچن میں آتی، میں لمبے لمبے ڈرگ بھرتی کچن سے باہر آ گئی۔ ہاں بھائی کیسے آنا ہوا؟
किस बेरफ्ती से पूछा मैंने। वो अपनी असली मासूमियत की वजह से महसूस ना कर पाई। मैं ये पूछने आई थी कि तुम आज दावत के लिए क्या बना रही हो। हाय, मैंने तो कानो कान खबर ना होने दी थी। फिर हाय, ये मेरी सादा लूमा ढिंढोरा पीट दिया होगा खानदान भर। मैं दांत पीसते पर इसकी तरफ मुतवज्जा हुई, जो अभी भी सर पे दुपट्टा लिपटे रखती थी। तुम क्यों पूछ रही हो? अम्मी कह रही हैं जो डिश तुम लोग नहीं बनाओगे वो हम लोग बना लेंगे। ऐसा ना हो कि ऊपर नीचे एक जैसी डिशेज ही हो। वो लापरवाह से अंदाज में पूछ रही थी। ओह, मैंने लम्हे भर के लिए सोचा और एन इन्हीं लम्हे मेरा जहन इतनी कारीगरी दिखा गया। तुम ऐसा करो, चिकन कढ़ाई बना लो, कबाब बना लो, और मीठे में जो तुम्हारा दिल करे कस्टर्ड बना लो, फ्रूट कस्टर्ड। वो जैसे मुझसे इजाजत ले रही थी। मैंने बेखुश दिली से इस बात में सर हिला दिया। वो अभी इसी वक्त वापस चली गई। किचन में आकर मैंने दोबारा सब्जियों का जायजा लिया। आज का दिन ही था अपनी महारत दिखाने के लिए। मौसूफ कल से आए हुए थे हमारे शहर में और जगह जगह दावतें भुगता रहे हैं। इनका भी क्या कसूर? खानदान में लड़कियां ज्यादा थीं और इनके पास वक्त का, लिहाजा एक एक दिन में तीन तीन दावतों का खाना खा रहे थे। ऐसे में मैं इनका पसंद का जितना भी ख्याल रखती कम था। और अब सब्जियां बनाते हुए मुझे अफसोस हो रहा था। काश खाला से ये भी पूछ लेती कि वो किस तरह की पकी हुई सब्जियां पसंद करते हैं, भुनी हुई, तड़के वाली, मसालेदार या उबली हुई। खैर, उबली हुई सब्जी तो हरगिज पसंद ना करते होंगे, आखिर गए तो यहीं से हैं। मैंने हर सब्जी को मुख्तलिफ अंदाज से पकाने का सोचा और फिर कमर कस कर शुरू हो गई। तमाम चीजें तैयार कर लेने के बाद मैंने डार्क मैरून कलर का सूट निकाल कर बाथरूम में रखा। फिर अचानक ख्याल आया, ऊपर कस कर लगाऊं। बेचारी शिजरा सारा दिन किचन में सर खपाया होगा। मुझे इस लड़की पर तरस आ रहा था जिसकी सारी मेहनत जाया होनी थी। पल भर में मैं बड़े मूड में गुनगुनाती हुई ऊपर गई थी और पहले ही कदम पर ठठ गई। ये कौन है? पल भर के लिए बरामदे में बैठी लड़की को देखती रह, जो अपने शोल्डर कट बालों में उंगलियां फंसाए बैठी। इसकी पुश्त मेरी जान थी। अगले ही पल दिमाग में झमाका सा हुआ। ये शिजरा ही तो थी, जब से कटिंग करवाई थी बाल दुपट्टे में लपेटे रखती थी। आज गालबन पहली मर्तबा ढंग से बाल बनाए थे। मैं इसे पुकारती हुई आगे बढ़ी। वो गालबन कुछ देर पहले नहाई थी, अब नीम गुनूदगी के आलम में कुर्सी से टेक लगाए बैठी थी। मेरी पुकार पर इसने एकदम आंखें खोलकर पलट कर मुझे देखा तो मेरे कदमों की रफ्तार खुद ब खुद ही सुस्त पड़ गई थी। काजल के बगैर बिल्कुल सूनी आंखों में हल्की हल्की सुर्खी तैर रही थी। स्याह रंग के बालों में इसका रंग कुंदन की तरह दमक रहा था। नेट का स्याह रंग का दुपट्टा कुर्सी की पुष्ट पर पड़ा था, जिसके चारों तरफ सूरजमुखी के फूल गड़े थे। शोल्डर कट बालों में इसके चेहरे की पुरवकार सी मासूमियत को किस कदर वाजिया कर दिया था, मुझे कुछ लम्हों के लिए अफसोस हुआ था। कटिंग करवा कर तो ये बिल्कुल ही बदल गई है। इससे तो बेहतर था। चलो खैर, ऐसे भी ठीक है। मुनीब को तो वैसे भी लंबे बाल ही पसंद है ना। मैंने लंबी छुट्टियां को हाथ में लेते हुए तफाखुर से सोचा। इसके पास जाकर खड़ी हुई, शिजरा कहीं जा रही हो? नहीं तो। इसने हैरत से मुझे देखा। तो फिर ये? मैंने इसे इस तैयारी के लिए शर्मिंदा करना चाह रही थी, मगर वो पहले ही से ही सख्त बेजार और उकताई हुई लग रही थी। बस यार, पता नहीं ऐसे मौकों पर माओ को क्या हो जाता है। इन्हीं के असरार पर वो झूठ नहीं बोलती थी, बल्कि मेरे सामने तो बोल ही नहीं सकती थी। अभी साफ साफ बता दिया, बैठो ना। वो मुझसे कह रही थी। नहीं, मैं चलती हूँ। मैंने नफी में सर हिलाया, मगर आने से पहले मैं बोरची खाने का चक्कर लगाना ना भूली थी। कोरमा, शामी कबाब, चिकन कढ़ाई, पुलाव सब तैयार था। फ्रूट कस्टर्ड फ्रीजर में था और सलाद भी एकदम तैयार। एहतमाम तो बहुत किया है मोहतरमा ने। खैर, हमारे ही काम आएगा। मुझे ख्वामखा ही हंसी आई। सुनो, डिनर मैं तुम्हारी तरफ ही करूंगी। तुम्हें लंच करना हुआ तो हमारी तरफ आ जाना। सब्जियां हम दोनों घर में बहुत कम पकती थी, इसलिए मैं शरारतन इसे लंच का कहकर आई थी। वहां से आते ही मैं नहाने के लिए घुस गई। इस दौरान बाहर से शोरगुल की आवाज आ रही थी। अरे, कोई है घर में? ताईजान की आवाज पूरे घर में गूंजी। अरे भाई, आपका मेहमान आया है। उफ खुदाया, मुझे याद आया अम्मी के सर में दर्द था और वो गोली खाकर आराम की घर से लेटी थी। अब तक यकीनन सो चुकी होंगी। जितनी जल्दी मुमकिन हो सका मैं गुस्ल खाने से बाहर निकली, मगर वहां स्कूल तारी हो चुका था। ऊपर की मंजिल से अलबत्ता खूब आवाजें बुलंद हो रही थी। मैं जलती कूदती अम्मी के कमरे में भागी। वो आपकी जिठानी घेर घार कर सीधा ऊपर ले गई है मुनीब को। लगता है दरवाजे पर ही चिपकी हुई थी, बल्कि दीवार से ही लटक रही होगी। इधर गली की नुक्कड़ पर नमूदार हुए, इधर वो दरवाजे पर जा पहुंची। मैंने तो पहले ही कहा था, किसी से कहने की जरूरत नहीं। आपको ही शौक था ढिंढोरा पीटने का। अब भुगतिए। अम्मी बेचारी कच्ची नींद से जागी थी, हक्का बक्का सी मुझे देख रही थी। फिर चप्पल पाँव में अड़सी और लपक छपक
کر چل دی اوپر کی جانب۔ دل کو قدرے تسلی ہوئی، ابھی آ جائیں گے حضور۔ فوراً اپنے کمرے میں جا کر نیچرل سا میک اپ کیا، بالوں کو ڈرائر سے سکھایا، اب یوں ہی پشت پر کھلے چھوڑ دی۔ دن رات میں تو نہیں ڈھلا تھا، البتہ سلونا سا ضرور ہو گیا تھا۔ میں نے تیاری کے بعد کھانے کا جائزہ لیا، پھر انتظار کرنے لگی۔ اب آئے گا تب بے چینی بڑھنے لگی، بے قراری حد سے سوا ہو گئی۔ ایک بار دل میں آئی خود جا کر بلا لاؤں، مگر پھر پہلی سیڑھی سے ایک قدم ہی واپس موڑ لی۔ کچھ اچھا محسوس نہیں ہوا، خدا جانے خود کو کیا سمجھ بیٹھے۔ میں گن گن کر گھڑیاں تمام کی، تب جا کر موصوف عید کا چاند بن کر اوپر کی سیڑھی سے طلوع ہوئے۔ میں انجان سے بنی واش بیسن پر ہاتھ رگڑتی رہی، پشت سیڑھیوں کی جانب تھی۔ بڑی سوچ بچار کے بعد یہ پوز ذہن میں آیا تھا، تبھی وہ قریب آ کر ہولے سے کھنکھارے۔ میں چونک کر پلٹی، پھر دھیرے سے مسکرا کر سلام کیا۔ پڑھے ہوئے افسانے ناول آج خوب کام آ رہے تھے، جو اب اسلام میں سن نہ پائی تھی۔ اس وقت ان کی مسحور کن مہک اور شاندار پرسنالٹی نے تمام اعصاب طلب کر رکھے تھے۔ امی انہیں سیدھا ڈرائنگ روم میں لے گئی تھی۔ کولڈ ڈرنک تو یقیناً شجرا لوگوں نے پیش کر ہی دی ہوگی، آخر اتنے دیر وہاں بیٹھے کھانے کا پوچھ لیتی ہوں، اب تک کافی بھوک لگ چکی ہوگی۔ میں فکر مندی کے تمام تر تاثرات چہرے پر لاتی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ آپ نہا کر فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں، نہ جانے کب سے بھوکے ہوں گے آپ۔ میری بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرائے۔ ہائے کیسی جاندار مسکراہٹ تھی۔ نہیں، اصل میں کھانا اوپر کھا چکا ہوں، انہوں نے بتایا۔ جی، نہ جانے کیسا رنگ ہوا ہوگا میرے چہرے کا کہ وہ شرمندہ ہوئے ساتھ گھبرا گئے تھے۔ آئی ایم سوری، اصولن تو مجھے آپ کے یہاں ہی لنچ کرنا چاہیے تھا، مگر انہوں نے اتنا اصرار کیا، پھر مجھے انکار کرنا اچھا نہیں لگا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، وہ بھی اپنا ہی گھر ہے۔ امی نے بڑے سبھاؤ سے معاملہ سنبھال لیا، مگر مجھے تو پتنگے ہی لگ گئے تھے۔ جی ہاں، ہماری تائی کو شروع سے ہی شوق تھا ہماری چیزوں پر قبضہ جمانے کا، ان کا بس چلے تو ہمارا رزق بھی اپنے نام لکھوا لے۔ میں پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے نکل آئی۔ میری اس بدتمیزی پر امی کا منہ ایک لمحے کے لیے کھل گیا، خود بھی میں کمرے میں آ کر پچھتائی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ جلتے بھونتے نہ جانے کیسے نیند آ گئی۔ سو کر اٹھی تو شام گہری ہو رہی تھی۔ میں آنکھیں ملتی باہر آئی، منیب نہا رہے تھے، امی صحن میں بیٹھی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ میں منہ ہاتھ دھو کر باورچی خانے میں آ گئی۔ کتنی زبردست بھوک لگ رہی تھی۔ سامنے سلیب پر تائی کے کچھ برتن دیکھ کر میں اس طرف آ گئی۔ پلاؤ، کباب اور ایک پیالی میں قورمہ نہ جانے کس وقت دے کر گئی تھی۔ میں نے پلاؤ کی پلیٹ بھری، چائے کا پانی چولہے پر رکھا، خود پیٹ بھرنے لگی، تبھی دروازے پر آہٹ ہوئی۔ امی کو آتے دیکھ کر میں ان سے چائے کا پوچھنے لگی۔ نہیں جی نہیں چاہ رہا۔ شجرا کب آئی تھی؟ کافی دیر پہلے آئی تھی، جب تم سو رہی تھی۔ منیب چائے مانگ رہا تھا، وہی بنا کر دے کر گئی۔ امی نے دانستہ مجھے فوری طور پر یہ بات بتائی تھی۔ پلاؤ میرے حلق میں پھنس سا گیا تھا۔ امی نے پانی کا گلاس بھر کر میری طرف بڑھایا۔ کسٹرڈ فریج میں رکھ دیا تھا، کھانا ہو تو کھا لینا۔ امی باہر نکل گئی تھی۔ میں نے اپنا سارا غصہ شجرا کے بنائے ہوئے کبابوں کا علیحدہ بنا کر نکالا۔ منیب نہا کر ٹہلنے کے لیے باہر نکل گئے تھے۔ رات کو لوٹے تو معلوم ہوا کسی اور رشتے دار کی طرف چل گئے ہیں۔ بھائی عذرا، اب تم جلدی سے کھانا لگا دو۔ وہاں سب لوگوں نے اصرار کیا تھا، مگر تمہاری خفگی کے ڈر سے سیدھا یہیں چلا آیا، اور اب بھوک کے مارے میرا برا حال ہے۔ کس قدر اپنائیت تھی ان کے اندر، میں نہال ہو گئی۔ میری خفگی کا خوف انہیں یہاں لے آیا۔ ہائے کتنے اچھے ہیں منیب، بعد میں بھی یوں ہی خیال رکھیں گے میرا۔ میں اپنی سوچ پر خود ہی شرما گئی۔ لمحوں میں میز پر کھانا چن دیا، دال بھرے کریلے، قیمہ بھری شملہ مرچ، مسالہ بھری بھنڈی، سادہ بھنڈی بھی بنا لی تھی، انڈوں کا حلوہ تازہ بنا کر رکھا، ٹھنڈا ہو کر تو لطف ہی کھو دیتا تھا۔ سلاد بھی موجود تھی، رائتا بھی۔ خوشبوئیں بھوک مزید بڑھا رہی تھی۔ منیب بے تکلفی سے خود ہی اٹھ کر میز کے پاس آ گئے۔ لائیے جناب۔ انہوں نے کرسی گھسیٹی اور پلیٹ اپنے سامنے رکھ لی۔ ایک ڈش کا ڈھکن اٹھایا، پھر دوسری ڈش کا ڈھکن اٹھایا، تیسری۔ شاید سب کی سب پسندیدہ چیزوں میں انتخاب کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے مسالہ دار بھنڈی کی ڈش ان کے سامنے کی۔ آپ کچھ لیں نا؟ جی ضرور۔ انہوں نے ڈش ہاتھوں میں لے کر دوسری طرف رکھ دی، پھر ذرا ہچکچانے کے بعد دال بھرا بھات کریلا اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھ لیا، ساتھ میں تھوڑا سا رائتا اور ڈھیر سارا سلاد۔ اوہ، تو اس لیے اتنے اسمارٹ ہیں۔ میں سوچتی ہوں پانی کا جگ لینے کچن میں آ گئی۔ خوب ٹھنڈا ٹھار پانی لے کر واپس آئی تو امی عجیب سے انداز میں میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کے اشارے پر میں منیب کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ کریلے کے اندر سے دال نکال کر روٹی کے ساتھ کھا رہا تھا۔
بعد میں انہوں نے خالی کیے گئے کریلے کو کسی مردہ چوہے کی طرح اپنی چٹکی میں لے کر دوسری پلیٹ میں رکھ دیا۔ بڑی عجیب منقط تھی، میں حیران و پریشان تھی۔ تبھی ان کی نظر مجھ پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے سٹپٹا گئی، پھر کندھے اچکا کر مسکرا دی۔ میں بھی جواباً ہنس دی تھی۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ دال بھرے کریلے صرف اسی طرح کھاتے ہوں، میں سوچ کر مطمئن ہو گئی تھی۔ جلد ہی منیب نے کھانے سے ہاتھ روک لیا تھا۔ بیٹا، تم ٹھیک سے کھا نہیں رہے، یہ انڈوں کا حلوہ ہی لو نا۔ نہیں آنٹی، ابھی تو بالکل گنجائش نہیں، بات کے لیے اٹھا رکھیں، انہوں نے مسکراتے ہوئے انکار کیا اور چائے کی فرمائش کرنے کے بعد فوراً ہی اپنے کمرے میں گھس گئے۔ میں برتن سمیٹ کر چائے کا پانی رکھنے والی ہی تھی جب فون کی گھنٹی بجی۔ امی عشاء کی نماز پڑھ رہی تھیں۔ ابا کا سرگودا سے فون تھا، کیونکہ کافی دنوں بعد آیا تھا، اس لیے میں نے جی بھر کے باتیں کی۔ پھر امی کو فون دے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ سونے سے پہلے تک مجھے ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہ آیا تھا کہ منیب نے چائے کی فرمائش کی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میری آنکھ کھلی، اور آنکھ تو رات کو کئی مرتبہ کھلتی تھی۔ میں کروٹ بدلتی اور سو جایا کرتی تھی، مگر آج کروٹ بدلنے سے پہلے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کہیں کوئی کھٹپٹ سی ہو رہی ہو۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھی، پھر قدموں کی چاپ، ہو سکتا تھا شاید امی۔ میں اٹھ کر ننگے پیر باہر نکل آئی۔ کوئی سایہ صاحب باورچی خانے کی طرف جاتا دکھائی دیا تو میں دبے پاؤں اسی طرف آ گئی۔ امی کے کمرے کا دروازہ بند تھا، منیب کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ مجھے قدرے اطمینان ہوا، چور ڈاکو کا خدشہ نہ رہا تھا، سو میں اطمینان سے باورچی خانے کی طرف آ گئی، جہاں زیرو کا پاور کا بلب ہمیشہ روشن رہتا تھا۔ اسی روشنی میں میں نے منیب کو فریج کا دروازہ کھول کر برتن باہر نکالتے اور پھر کچھ کھاتے دیکھا۔ اوہ میرے خدا، اس انداز کی چوری پر رات کے اس پہر بھی میری ہنسی آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگی تھی۔ سو میں نے دوپٹے میں اپنا منہ دبایا اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہاں جا کر بے اختیار ہی میری ہنسی نکل گئی۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے انڈوں کا حلوہ فریج میں ہی تو رکھا تھا۔ ہو سکتا ہے بعد میں دل چاہ رہا ہو کھانے کے لیے، مگر کہتے ہوئے شرم آ گئی ہو، اس لیے اچھا بھئی بس کبھی موقع ملا تو بتاؤں گی کہ آپ کی اس چوری سے میں بخوبی واقف ہوں۔ میں دل ہی دل میں مسکرائے ہوئے سوچ رہی تھی، کیونکہ آدھی رات سے زیادہ وقت ہو چلا تھا، اس لیے اب دوبارہ نیند کا آنا محال تھا۔ یوں ہی لیٹے لیٹے کروٹ بدلتے نہ جانے کتنا وقت بیت گیا۔ دور کہیں اذانوں کی آواز سنائی دی تھی۔ میں نے سوچا تھا ذرا دیر میں اٹھ کر نماز پڑھ لوں گی، مگر دوبارہ ایسی آنکھ لگی کہ پھر دن چڑھے امی کے جھنجھوڑنے پر ہی اٹھی۔ کیا ہوا؟ میں سب گھبرا گئی۔ ارے منیب کے جانے کا وقت ہو رہا ہے، بے وقوف، اس کے لیے ناشتہ نہیں بنایا گیا؟ امی جھنجھلا کر کہہ رہی تھی۔ میں سر پر ہاتھ مارتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے پتا تھا امی فجر کے نماز پڑھنے کے بعد وظیفے مشغول ہو جاتی ہیں، لہٰذا ناشتہ مجھے ہی اٹھ کر بنانا تھا۔ بہت عجلم میں منہ پر پانی کے چھپاکے مار کر میں کچن میں گھسی، ایک انڈا فرائی کیا تو سکی اور لے جا کر میز پر رکھ دی۔ کچھ چائے بنانے کو بھاگی، چائے کا کپ لے کر واپس آئی تو منیب کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میری نظر پلیٹ تک گئی، آدھا ٹوسٹ اور فرائی انڈے کے عین بیچ میں زر سے زردی غائب تھی۔ اصل میں فرائی انڈا نہیں کھاتا، وہ غالباً میری نظروں کا زاویہ پہچان چکے تھے، اس لیے فوراً وضاحت۔ میں شرمندہ ہو گئی۔ میں آملیٹ بنا؟ ارے نہیں، بس اتنا ہی ناشتہ کافی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور پھر امی سے اجازت لینے لگے۔ ٹرن ٹن ٹن، کتنی منتوں مرادوں کے بعد فون کی گھنٹی بجی تھی۔ میں امی کے کہنے سے قبل ہی بھاگ کر فون تک پہنچی۔ دوسری طرف چھوٹی خالہ کی آواز سن کر میں نے زبردست سی شکایت کی تھی، اتنے دنوں بعد یاد کیا خالہ؟ ارے یاد تو روز ہی کرتی ہوں، اٹھتے بیٹھتے ہی کرتی ہوں، بھلا کیوں نہ کروں؟ بڑی عزت بڑھائی میری چندن ہیں، یہ خالہ کس لہجے میں بات کر رہی ہیں؟ میں نے حیرت سے ریسیور کو پورا کیسی کیسی تعریفیں کی میں نے منیب کے سامنے، میری بھانجی ایسی، میری بھانجی ویسی، اور تم نے کیا مذاق کیا اس بیچارے کے ساتھ؟ چھوٹی خالہ کافی غصے میں لگ رہی تھی۔ میں نے کیا کیا خالہ؟ آپ ہی کی باتوں پر عمل کیا تھا، جیسا جیسا آپ نے کہا ویسا ویسا کیا، میں نے روحانسی ہو کر وضاحت کی۔ واہ، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ارے میں نے کہا تھا اسے مرغ کھانے پسند ہے، ہر ڈش گوشت کی بنانا، سبزیوں سے تو وہ شروع سے ہی کھار کھاتا ہے، اور تم نے لے کر بھنڈیاں کریلے نہ جانے کیا کیا بنا ڈالا اس کے لیے۔ حالانکہ ایک ایک چیز انگلیوں پر گنوائی تھی میں نے، خالہ بول رہی تھی اور میرے حلق میں آنسوؤں کا گولا پھنس رہا تھا۔ مجھے یاد آ رہا تھا جب خالہ کہہ رہی تھی جو ڈشز اسے پسند ہیں، اور ریسیور امی نے چھین لیا تھا، اور جب ریسیور مجھ تک آیا تو فرحت ناپسندیدہ ڈش، ہائے گرم گرم آنسو بہہ کر میرے ہاتھ پر آ گرا تھا۔ انڈوں کا حلوہ اسے سخت ناپسند ہے، بتایا تھا نا میں نے تمہیں، کہتا ہے مجھے اس میں کچے انڈوں کی مہک آتی ہے۔ خالہ کی زبان رکنے میں نہ آ رہی تھی اور میری آنکھوں میں وہ رات گھوم گئی جب منیب چوری چھپے فریج میں گھسے ہوئے تھے۔ صبح میں کسٹرڈ کا خالی پیالہ دیکھ کر بھی نہ سمجھ پائی کہ کیا ہوا ہے، سوچا امی نے، اور ہاں اتنی
اپنی تائی امی کو خوشخبری دے دینا، اس لندن پلٹ منیب کو شزرا پسند آ گئی ہے۔ نرم گفتار، اس کی ہاتھوں کی بنی چائے کا ذائقہ ابھی تک اس کی زبان پر ہے، اور خالہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی، مجھے شاید کم سنائی دے رہا تھا، لیکن خالہ انہیں تو لمبے بال پسند نہیں تھے۔ میں نے آخری کوشش کے طور پر پوچھا، پسند تھے؟ ہے نہیں، کہتا ہے اپنی شخصیت کے مطابق ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ وہ دور گیا جب صرف لمبے بال خوبصورتی کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ ریسیور میرے ہاتھ سے ڈھلک گیا، امی پہلے ہی وہاں سے جا چکی تھی، اور میرا دل چاہ رہا تھا میں پھوٹ پھوٹ کر رو دوں۔ ہائے میری قسمت، ہائے میری قسمت! میں وہیں فون کے پاس نیچے بیٹھ گئی۔ ہائے شزرا، کیا چھین لیا تم نے مجھ سے؟ لندن، گہر آلود صبحیں اور ایئرپورٹ، ہائے آہیں تھیں کہ بے قابو نالا وہ فریاد تھا کہ بلند ہوا جاتا تھا۔ اس لمحے، اسی صدمے کے عالم میں بیرونی دروازے پر دستخط ہوئی، ساتھ ہی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے آنسو بھری آنکھوں سے پلٹ کے دیکھا، محلے کی خاتون بھاگی بھاگی صحن میں امی کے پاس آ رکھی تھی۔ یہ لوگ اپنی عذرا کے لیے ہیں، لڑکا کینیڈا سے آیا ہے، خاتون کی سرگوشیوں نے میرے کان کھڑے کر دیے۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر دیکھا، بھاڑ میں گیا منیب، جہنم میں گئی شزرا۔ میں ایک پل میں سوچا اور اگلے ہی پل بھاگ کر اپنے کمرے میں گھس گئی۔ وارڈروب سے ڈارک براؤن کلر کا سوٹ نکالتے ہوئے ایک جملہ میرے ذہن میں گونجا، ہر چیز شخصیت کے مطابق ہی اچھی لگتی ہے۔ میں نے وہ سوٹ بیڈ پر اچھالا اور پنک اور وائٹ کنٹراسٹ کا سوٹ نکال کر باتھ روم میں لپکی۔ وہاں سے نکلی تو امی مجھے چائے بنانے کا کہہ رہی تھی۔ چائے کا پانی چولہے پہ رکھ کر میں واپس کمرے کی طرف بھاگی۔ کریم، مشہور زمانہ کریم۔ میں نے ڈریسنگ ٹیبل کی بیسیوں چیزیں نیچے گرائیں، نیچرل کلر کی لپسٹک، چائے کا پانی کھول رہا تھا، بال کھلے نہیں چھوڑنے، جھوڑا بنا لیتی ہوں۔ میں چائے دیکھنے کو باہر لپکی تھی کہ شزرا حیران پریشان دروازے میں کھڑی، تم؟ میں ایک لمحے کو اس کے قریب ٹھکی، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ دی۔ اب بھلا مجھے اس کی طرف سے کیا خطرہ ہو سکتا تھا؟ ختم شد۔ چلیں جی، بتائیں آپ سب لوگوں کو کیسی لگی ہے اسٹوری؟ مجھے تو اچھی لگی، اور آپ لوگوں کو اگر اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔